بسم الله الرحمن الرحيم. اے رب جہاں، اے رب جہاں، پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے، اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے۔ تم پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام یا جب کٹ گیا زہرا چمن دشتے بلا میں، شامل ہوا پیاسوں کا لہو کھا کے شفا میں، کوئی نہ رہا فوج امام دوسرا میں، اور گر گیا ہے در کا پسر اہل جفا میں، ایک خشک گلا کئی سو نیزہ وہ خیل ارے نولا کریلا رکیلا وہ دلاور نولا کریلا رکیلا وہ دلاور۔ اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بالطيبة مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد
قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ ورسولہ فإن تولوا وأن اللہ لا يحب الکافرین. صلوات. اداداران سید الشہداء ماتمداران حسین اداخانہ ابو طالب میں 1408 ہجری کے محرم کی پہلی مجلس سے خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اطاعت رسول عنوان گفتگو ہے. اتحاد بین المسلمین مقصد نگاہ ہے. محبتیں تقسیم کرنا ہماری عادت اور حسینیت کا مزاج ہے. حسین کا مزاج، حسینیت کا مزاج محبتوں کی تقسیم ہے، نفرتوں کا خاتمہ ہے. اس عشر محرم میں ہم انشاءاللہ مقدور بھر کوشش کریں گے کہ تمام مکاتب فکر کے مسلمان بھائیوں کو اطاعت رسول کے اصول اور قانون سے آگاہ کریں. اس لیے کہ ایمان کا تعلق اطاعت رسول کے مظاہرے سے ہے. ایقان کا تعلق اطاعت رسول کے عملی نفاذ سے ہے. معاشرے میں، اسلامی دنیا میں، عالم اسلام میں جتنی بھی خرابیاں آپ کو نظر آئیں گی، جتنا بھی زوال آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ صرف اور صرف پیغمبر اسلام کے قدموں سے دوری کا نتیجہ ہے. اس لیے کہ نمازیں تو سب پڑھ رہے ہیں. عالم اسلام میں کون ایسا مسلمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہو؟ سب پڑھتے ہیں. اکثریت نماز پڑھتی ہے. سب سجدے کرتے ہیں، سب روزے رکھتے ہیں، سب خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، سب شہادت توحید دیتے ہیں، سب شہادت نبوت دیتے ہیں، سب خدا کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، سب اس کی توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں، سب اس کی وحدانیت کے شائدہ اور متوالے ہیں، سب اسلام کا نام لیتے ہیں، سب اسلام دوستی کا پرچار کرتے ہیں، سب اسلامی نظام کے علمبردار بنتے ہیں، سب اسلام اسلام چلا رہے ہیں، سب کو اسلام ہی کی بات یاد آتی ہے، سب کا مقصد نگاہ اسلام ہے. جس سے پوچھو منشور کیا ہے کہ جی اسلام، قانون کیا ہے کہ جی اسلام، آئین کیا ہے کہ جی اسلام، سیاست آپ کی کیا ہے جی اسلام، معیشت آپ کی کیا ہے جی اسلام، جمہوریت آپ کی کیا ہے جی اسلام، نظام کیا لانا چاہتے ہیں جی اسلام، قانون کون سا نافذ کرنا چاہتے ہیں اسلام، مقصد حیات کیا ہے اسلام. جس سے پوچھو اسلام ہی کی بات کرتا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو اسلام کے علاوہ یا نظام مصطفیٰ کے علاوہ یا مقام مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور بات بھی کرتا ہو. تو عزیزان محترم، اس عشر محرم میں ہمیں صرف اسی نقطے کی طرف اذہان ملت مسلمہ کو متوجہ کرنا ہے کہ جب سب کا مقصد، سب کی منزل اسلام ہے تو پھر یہ نفرتیں کیسی؟ صلوات بھیجیے نا محمد آل محمد. پھر یہ دشمنیاں کیسی؟ پھر یہ مخالفتیں کیسی؟ پھر یہ بھائی بھائی کا دشمن کیوں ہے؟ پھر یہ مسلمان مسلمان کے خون کا پیاسا کیوں ہے؟ پھر یہ دین کے جھگڑے کیسے؟ پھر یہ زبان کے تعصب کیسے؟ پھر یہ وطن کے جھگڑے کیسے؟ اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا کہ دین و وطن، لسان و زبان کے یہ جھگڑے کسی طرح حل ہوں. کسی کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا.
شدت ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے، طوفان ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، نفرتیں ہیں کہ اس میں اضافہ، پوری توجہ اس اہم ترین تمہید پر، نفرتیں ہیں کہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یہ دین کے جھگڑے، یہ وطن کے جھگڑے، یہ علاقے کے جھگڑے، یہ برادری کے جھگڑے، یہ قوم کے جھگڑے، یہ قبیلوں کے جھگڑے، یہ صوبوں کے جھگڑے، آخر یہ تعصبات جنم کیوں لے رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ جب سب کا نعرہ اسلام، سب کا منشور اسلام، سب کا پیغام اسلام، سب کا مقصد اسلام، سب کی منزل اسلام، عزیزان محترم، ہم نے اس نقطہ نگاہ پر بہت غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر آج بھی ملت مسلمہ، پوری توجہ پہلی محرم کا پہلا پیغام، آج بھی اگر ملت مسلمہ مصور پاکستان علامہ اقبال کے اس شعر پر توجہ کر لے تو اس مسائل کا حل، ان تمام برائیوں کا حل آج بھی میسر آ سکتا ہے، آج بھی باہم شیر و شکر ہو سکتے ہیں۔ یہ دین کے جھگڑے کیوں ہوئے؟ یہ لسان کے جھگڑے کیوں ہوئے؟ یہ زبان کے جھگڑے کیوں ہوئے؟ یہ قوم اور قومیت کی محرومیاں کیوں ہوئیں؟ یہ بھائی بھائی کا پیاسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں خون خرابہ ہو رہا ہے؟ یہ کیوں فساد ہے؟ اس کا سبب صرف ایک ہے کہ علامہ اقبال نے آج سے 40-50 برس پہلے کہا تھا کہ بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن۔ توجہ 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 ذرا سی، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ معرکہ دین و وطن۔ اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے؟ بہت توجہ عزیزان محترم، یہ دین کے جھگڑے، یہ وطن کے جھگڑے، یہ لسان کے جھگڑے، یہ زبان کے جھگڑے، یہ صوبوں کے جھگڑے، اقبال نے کہا تھا یہ اس دور کا خیبر ہے، اور اس خیبر کو فتح کرنے کے لیے کسی حیدر کرار کی ضرورت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا آج بھی ساری دنیا ایک پلیٹ فارم پر اتحاد کے لیے جمع ہو سکتی ہے اگر حیدر کرار کے آستانے سے وابستہ ہو جائے، اگر زمانہ علی کے آستانے پر آ جائے۔ کیوں ہے علی کا آستانہ مرکز ہدایت؟ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں ہے نقطہ اتحاد؟ وجہ، سبب، کیوں علی کے دروازے سے ہی ہر بھیک ملتی ہے؟ علم کی بھیک اس دروازے سے، حلم کی بھیک اس دروازے سے، شعور کی بھیک اس دروازے سے، آگہی کی بھیک اس دروازے سے، معرفت کی بھیک اس دروازے سے، رسالت اس دروازے سے، نبوت اس دروازے سے، شریعت اس دروازے سے، مسائل کا حل اس دروازے سے، عبادت کا طریقہ و سلیقہ اس دروازے سے، آدمیت کا احترام اس دروازے سے، انسانیت کی شان اس دروازے سے، شجاعت کا فلسفہ اس دروازے سے، تلوار چلانے کے آداب اس دروازے سے، صلح کے طریقے اس دروازے سے، قرآن اس دروازے سے، توریت اس دروازے سے، انجیل اس دروازے سے، زبور اس دروازے سے، مفہوم قرآن اس دروازے سے، تنزیل اس دروازے سے، تعویل اس دروازے سے، قیامت کا فلسفہ اس دروازے سے، عملی زندگی اس دروازے سے، صراط مستقیم کا تعین اس دروازے سے، عبادت کا مفہوم اس دروازے سے، سجدوں کی لذت اس دروازے سے، نماز کا خلوص اس دروازے سے، عبادت کی معراج اس دروازے سے، شرافت کا پیمانہ اس دروازے سے، ہلاکت سے نجات اس دروازے سے، مسائل کا حل اس دروازے سے، مشکلوں میں آسانی اس دروازے سے، کائنات کی ہر صفت اس دروازے سے، معرفت معصوم اس دروازے سے، نبی کا احترام اس دروازے سے، اطاعت رسول اس دروازے سے، شان نبی اس دروازے سے، معرفت توحید اس دروازے سے۔ تو پھر تسلیم کرو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اس دروازے سے، اشہد ان محمد رسول اللہ اس دروازے سے۔ تو پھر بات تو یہاں آئے گی نا کہ جہاں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی ملے، جہاں سے اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ملے، شرافت ایمان کا تقاضا ہے کہ جہاں سے لا الہ الا اللہ ملا، جہاں سے محمد رسول اللہ ملا، اس کا اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے گلی کوچے میں علی ولی اللہ کہہ کے اقرار تو کیا جائے کہ یہ ہے وہ آستانہ جہاں سے یہ شرافت ہے نا۔ توجہ، مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، مولا چشم بد سے محفوظ رکھے عزاداران امام حسین کو، ہر قسم کی آفات عرضی اور بلیات سماوی سے آپ محفوظ رہیں، اور انشاءاللہ حسین کے دربار میں بیٹھے ہیں
یاد رکھو حسین کے دربار میں آفتیں نہیں آتی، حسین کے دربار میں مصیبتیں نہیں آتی، حسین کے دربار میں تو حور آتے ہیں۔ حسین کے صلوات بھیجے نا محمد و آل محمد۔ کوئی آفت ادھر نہیں آتی، کوئی مصیبت ادھر نہیں آتی۔ جہاں حسین ہے وہاں آفت نہیں ہے، جہاں حسین ہے وہاں عافیت ہے۔ دوستو توجہ فرمائیں، یہ خالصتاً تمہیدی تقریر ہے، مختصر، لیکن اس پر میرے آج کے عنوان کی اور پورے اشرے کے عنوان کی بنیاد ہے۔ توجہ فرما لیں، حسین جہاں ہے وہاں آفت نہیں ہے، عافیت ہے، نجات ہے، سکون حیات ہے۔ اس لیے اس آستانے میں، اس دروازے پر آنے کے بعد انسان کو، بے چین انسان کو سکون حقیقی حاصل ہوتا ہے، سکون حیات حاصل ہوتا ہے۔ خدا کی قسم میں آپ سب کی طرف سے گواہ بن کر کہتا ہوں، حالانکہ دلوں کے بھید صرف اللہ جانتا ہے، لیکن یہ حسین کا صدقہ ہے کہ میں اپنی پوری قوم کی گواہی لے کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب تک دنیا آپ لوگ کاروبار دنیا میں مصروف رہتے ہیں، دنیا بھر کا خیال آپ کو آتا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن اپنے ایمان سے بتائیے کہ جب تک مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، چاہے آسمان ٹوٹے یا زمین پھٹے، کوئی تصور ذہن میں نہیں آتا۔ نعرہ حیدری! یہ میزان ہے۔ تو مولا سلامت رکھے مجلس حسین میں آنے والوں کو۔ مقصد مدعا صرف یہ ہے کہ انسانیت میں یہ جتنی بے چینیاں ہیں یہ بنام اسلام ہیں۔ اسلام کس نے دیا؟ رسول نے دیا۔ مانتے کسے ہیں؟ رسول کو مانتے ہیں۔ بات ماننے کی نہیں ہے، بات پہچاننے کی ہے۔ بات ماننے کی نہیں ہے، مانتے تو کافر بھی تھے اسے، صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، سچا بھی مانتے تھے، اچھا بھی مانتے تھے، عزت بھی کرتے تھے، دولت کی بھی پیشکش کی تھی، حسن و جمال کی بھی پیشکش کی تھی، حکومت کی بھی پیشکش کی تھی، لیکن اللہ رے یقین کامل مصطفیٰ کہا، ایک جملہ کہا، آزا خان ابو طالب ہے تو پھر یہاں مجھے جملہ کہنا جی چاہ رہا ہے، کہا آ کر دولت لے لیں، حسن لے لیں، جمال لے لیں، سرداری لے لیں، سارے عرب کے قبیلوں کے سردار بن جائیں، لا الہ الا اللہ نہ کہیں، صراط مستقیم کی بات نہ کریں، بتوں کو برا نہ کہیں، اللہ کے رسول نے ایک جملہ کہا، اے چچا، پتہ نہیں آپ کیا سن رہے ہیں، میں تو سمجھ رہا تھا مجھے اگلا جملہ کہنا نہیں پڑے گا، اے چچا ان کافروں سے کہہ دیجئے، یا علی مولا سلامت رکھیں۔ اے چچا ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر میرے دائیں ہاتھ پر چاند اور بائیں ہاتھ پر سورج بھی رکھ دیں تو میں تبلیغ اعلائے کلمت الحق سے باز نہیں آؤں گا۔ اے چچا ان کافروں سے کہہ دیجئے، یعنی پیغمبر اسلام نے تصدیق کر دی نا، چچا آپ اور ہیں، یہ کافر اور ہیں، آپ اور ہیں، یہ کافر اور ہیں۔ صلوات بھیجے نا محمد آل محمد کا، یہ ہے وہ بنیاد۔ اور دوستو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اقرار توحید و نبوت کرنے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان ہونے کے بعد دائرہ ایمان میں ثابت قدم رہنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ مسلمان ہونا تو بہت آسان ہے، کافر تھے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد مسلمان مریں، مسلمان جینا آسان ہے، مسلمان مرنا مشکل ہے۔ جی تو سکتا ہے آدمی، لیکن یہ کیسے ثابت ہو کہ جب مر رہا تھا تو مسلمان تھا یا نہیں؟ اس لیے کہ اطاعت رسول کے لیے قرآن مجید میں 70 مقامات پر آیات آئیں۔ پورے قرآن مجید میں 70 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں صرف اطاعت رسول پر بحث کی گئی ہے اور زور دیا گیا ہے۔
اور یہ آیت جو ہمارا سرنامہ گفتگو ہے اس میں بھی سورہ مبارک آل عمران کی 31ویں اور 32ویں آیت ہے. یہ دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں. اسی پر انشاءاللہ کل سے تفصیلات عرض کروں گا. آج تمہیداً صرف اتنا سمجھ لیں کہ پہلی آیت میں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. حبیب ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میرا اتباع کرو. بڑی عجیب منزل ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میرا اتباع کرو. آپ نے دیکھا ہے اطاعت رسول. محبت کس کی؟ اللہ کی. اتباع کس کا؟ رسول کا. اللہ کی محبت اللہ کی عبادت سے ثابت نہیں. اللہ کی محبت اللہ کے سجدوں سے ثابت نہیں، بلکہ اللہ کی محبت قرآن کی روشنی میں نبی کی اتباع سے ثابت ہوگی کہ اتباع رسول کون کرتا ہے. ابھی نہیں پھر سمجھیے اس کو. دیکھیں قرآن مجید میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک اتباع ایک اطاعت. یہ دونوں ہم معنی نہیں ہیں. اتباع کے معنی اور ہیں، اطاعت کے معنی اور ہیں. اطاعت کے معنی اوبے کرنا، حکم ماننا، فرما برداری کرنا. اتباع کے معنی فالو کرنا، پیچھے پیچھے چلنا. یعنی اطاعت قول رسول کی، اتباع عمل رسول کا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. یہ مسئلہ سمجھیں. اطاعت قول رسول کی، جو رسول کہے اسے ماننے کا نام اطاعت. جو رسول کرے ویسا ہی کرنے کا نام اتباع. اب یہاں صرف پہلے ہم اتباع پر بحث کر لیں تاکہ مفہوم اطاعت سمجھ میں آ جائے. جو رسول کرے بالکل ویسا ہی کرنا، اس کا نام ہے اتباع. اب اطاعت قول کی، اتباع عمل کا. قول رسالت کی اطاعت، عمل نبوت کا اتباع. قول کی اطاعت سب کر لیں گے. یہ کہا رسول نے، یہ کہا حضور نے، یہ کہا سرکار نے، یہ کہا، سارے محدث بن جائیں گے. لیکن یہ کیا رسول نے، یہ کون بتائے گا؟ اور اس کی بڑی سیدھی مثال بتاتا ہوں آپ کو. ایک بڑی سامنے کی اور اپنے باہر تک بیٹھے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں شیعان حیدر کرار کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں اس جملے پر. یہ کہا رسول نے سب ثابت کریں گے، لیکن یہ کیا رسول نے، یہ کون ثابت کرے؟ اس لیے کہ رسول کا کرنا روایت میں لکھا نہیں جا سکتا. رسول کے کہنے کو لکھا جا سکتا ہے، کرنے کو نہیں لکھا جا سکتا. عمل کتاب میں نہیں آیا کرتا. دوستو توجہ فرمائیں. عمل گفتگو ذرا مشکل ہے. یہاں تمہید میں اطاعت اور اتباع کا فرق واضح ہوگا تو پھر گفتگو آسان ہوتی چلی جائے گی. میں نے یہ ٹیکنیکل اور دقیق بحث جان بوجھ کر رکھی ہے تاکہ عنوان قائم ہو جائے اور اس کے بعد سے مضمون واضح ہوتا چلا جائے. رسول نے یہ کہا، راوی بیان کر دے گا، کتاب میں آ جائے گا، نسلوں تک پہنچ جائے گا. لیکن رسول نے یہ کیا، ایسا کر کے کون بتائے؟ پھر سمجھیں اسے. اتباع رسول کا حکم ہے قرآن میں. اب حضور نے یہ کیا، یہ کیسے پتہ چلے؟ ساری شریعت تو ایک طرف رہی. نماز کا حکم اطاعت، نماز پڑھنا اتباع. بس یہ ہے اطاعت اور اتباع کا فرق. نماز کا حکم آیا قرآن میں، یہ اطاعت ہے. رسول نے نماز پڑھ کر بتائی، یہ اتباع ہے. اب جیسے رسول نے پڑھی ویسے نماز پڑھنا ہے، یہ ہے اتباع رسول. یہی وجہ ہے کہ مسلمان مختلف طریقوں سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہر طریقے سے نماز پڑھنے والا کہتا یہی ہے کہ رسول ایسے پڑھتے تھے. صلوات بھیجنا محمد آل محمد پر. دیکھیں ہر نماز پڑھنے والا ہر طریقے سے جو نماز پڑھتا ہے وہ کہتا یہی ہے کہ رسول ایسے نماز پڑھتے تھے. یہ نہیں کہتا
کہ فلاں راوی ایسے نماز پڑھتا تھا، فلاں محدث ایسے نماز پڑھتا تھا، فلاں عالم ایسے نماز پڑھتا تھا، فلاں مفتی ایسے نماز پڑھتا تھا، فلاں امام ایسے نماز پڑھتا تھا. سب یہی کہتے ہیں کہ رسول ایسے نماز پڑھتے تھے. لیکن پتہ کیسے چلے کہ رسول کیسے نماز پڑھتے تھے؟ رسول نماز کیسے پڑھتے تھے؟ رسول روزہ کیسے رکھتے تھے؟ رسول مسکراتے کیسے تھے؟ رسول گفتگو کیسے کرتے تھے؟ رسول جاگتے کیسے تھے؟ رسول سوتے کیسے تھے؟ رسول جنگ کیسے کرتے تھے؟ رسول اٹھتے کیسے تھے؟ رسول بیٹھتے کیسے تھے؟ رسول خطبہ کیسے دیتے تھے؟ رسول محبت کا اظہار کیسے کرتے تھے؟ رسول نفرت کا اظہار، یہ سب عمل رسول ہے. اس کا آپ کو اتباع کرنا ہے. چلیے ساری شریعت کی بحث نہیں کرتا، یہ ثابت کیسے ہو کہ رسول جاگتے ایسے تھے، رسول سوتے ایسے تھے؟ یاد رکھیے، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ رسول نے یوں نہیں یوں نماز پڑھی، رسول نے ایسے نہیں ایسے روزہ رکھا، رسول نے یوں نہیں یوں مناسک حج ادا کیے، حضور نے ایسے نہیں ایسے حجر اسود کو بوسہ دیا. یہ تو کہہ سکتے تھے، مگر یہ کون بتائے گا کہ رسول سوتے کیسے تھے؟ اگر رسول کی طرح نہ سوئیں تو سونا حرام. بہت توجہ، معمولی مسئلہ نہیں ہے. صلوات بھیجیں آپ، پھر میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں بھائی کیسا یہ کیسے پتا چلے؟ جب حضور سو رہے ہیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اپنے بیڈ روم میں سو رہے ہیں، اپنے بستر میں، اپنے حجرے میں. کس کروٹ سوتے تھے؟ آداب کیا تھے؟ داہنی کروٹ سوتے تھے، بائیں کروٹ سوتے تھے. داہنے رخسار پر دایاں ہاتھ ہوتا تھا، بایاں ہاتھ ہوتا تھا. سونے والے کو بہت توجہ، کون سوئے گا رسول کی طرح؟ کسی سونے والے کو اپنا ہوش نہیں ہوتا. کوئی اپنا سونا نہیں بتا سکتا اٹھ کر کہ میں کیسے سویا تھا. بہت توجہ، پوری توجہ آج کی مجلس کا حاصل. کوئی اپنا سونا نہیں بتا سکتا کہ میں کیسے سویا تھا، سر کہیں ہے، پاؤں کہیں ہے، کچھ پتہ نہیں. تو تم تو اتنے بے علم ہو کہ اپنا سونا ثابت نہیں کر سکتے تو رسول کا سونا کیسے ثابت کرو گے؟ اور جب رسول کے سونے کا انداز نہیں بتا سکتے تو اتباع رسول کیسے کرو گے؟ جب اتباع رسول نہیں کر سکتے تو محبوب خدا کیسے بن جاؤ گے؟ تو تسلیم کرنا پڑے گا، تلاش کرنا پڑے گا کسی ایسے اتباع رسول کرنے والے کو کہ جو اگر ہجرت کی شب رسول کے بستر پر چادر اوڑھ کر بھی سو جائے تو دن رات کے دیکھنے والے یہ کہتے رہیں کہ علی نہیں، نبی سو رہا ہے. یا علی یا علی یا علی. سونے کا انداز. حیدری ہے توجہ، یہ ہے اتباع رسول. اگر رسول اور علی کے سونے میں ذرہ برابر بھی فرق ہوتا، ہجرت کا مقصد فوت ہو جاتا. قاتل پیغمبر کا گھر چھوڑ کر پیغمبر کے تعاقب میں نکل جاتے کہ نہیں، سونے کا انداز بتا رہا ہے، یہ رسول نہیں سو رہا، یہ کوئی اور سو رہا ہے. دشمن تو رسول کے تھے، مگر علی سویا اور جاگتے میں رسول کی نقل نہیں کی. یا علی یا علی یا علی یا علی. بہت توجہ، جاگتے میں کسی کی شبیہ بن جانا آسان بات ہے، لیکن سونا اس طرح اور بالکل اس طرح سو جانا کہ روزمرہ کے دیکھنے والوں کو پتہ نہ چلے. اس طرح صبح تک سوئے ہیں علی، سوئے ہیں، جاگتے نہیں رہے، سوئے ہیں. سوئے اس لیے ہیں کہ اطمینان تھا، اطمینان اس لیے تھا کہ نبی کا نفس تھا. نہیں، آپ اس جملے سے سرسری گزر گئے. سوئے مولا سلامت رکھے. سوئے اس لیے کہ اطمینان تھا، اطمینان اس لیے کہ نفس رسول تھا. نفس رسول تھا تو نبوت میں شک نہیں تھا، نبوت میں شک نہیں تھا. لوگ کہتے نہیں صاحب یہ شیعہ ذرا حد سے بڑھا دیتے ہیں، بھلا کچھ تو بے چینی ہوئی ہوگی. اکیلے تھے، رات کا سناٹا تھا، تلواریں تھیں، تنہائی تھی، 40 دشمن تھے، گھیرے میں لیے ہوئے تھے. بھلا ایسے میں کہیں نیند آ سکتی ہے؟ ہمارے کراچی شہر میں تو اگر ہتھوڑا گروپ آ جائے تو لوگ رات بھر سو نہیں سکتے.
ہے نا, رات بھر جاگ جاگ کے پہرے دیتے ہیں, لوڈو کھیلتے ہیں اور وی سی آر دیکھتے ہیں, سب تھوڑا گروپ نہ آ جائے, کوئی ڈاکو نہ آ جائے, یعنی دور ہے, گھر سے کوسوں دور ہے, مگر رات بھر نیند نہیں آتی. تو وہ علی جس کا بستر بھی اکیلا, خود بھی تنہا, چاروں طرف گھر گھیرا ہوا, 40 قبیلوں کے لوگ تلواریں لیے ہوئے, تلواریں برینا جھانک جھانک کر دیکھ رہے ہیں, بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ شیعہ حد سے بڑھا دیتے ہیں. کچھ تو علی بے چین رہے, ہاں علی سوئے ہیں, مگر ضروری تو نہیں ہے, کبھی کبھی تو بے چین ہوئے ہوں گے, آخر تقاضۂ بشری بھی تو کوئی چیز ہے. رسول بھی پاس نہیں تھے. ہاں یہ ہے بات ہے شاہ جی. صلوات بھیجیں پھر محمد آل محمد پر. کچھ تو بے چینی ہوئی ہوگی, کچھ تو پریشانی ہوئی ہوگی, کوئی تو کروٹ لی ہوگی بے چین قسم کی علی نے. میں کہتا ہوں ہاں یقیناً علی کو بے چینی میں رات گزرتی اگر علی کو نبوت میں شک ہوتا. جنہیں نبوتوں میں شک ہو ان کی دن بھی بے چین, ان کی راتیں بھی بے چین. جنہیں نبوتوں میں یقین ان کا دن بھی حسین, ان کی رات بھی حسین. یہ ہے یقین. صلوات بھیجیں محمد آل محمد پر. یہ ہے کلیہ, اور حسین نام ہے اطمینان قلب کا. ہاں ہاں آپ صحیح کہتے ہیں, یقیناً علی کو کوئی نہ کوئی بے چینی ہوتی اگر نبوت میں شک ہوتا, اگر قول نبوت میں شک ہوتا. مگر آپ نے تاریخ میں خود ہی تو لکھا, علی کیوں نہ چین سے سوتے, اس لیے کہ علی جانتا ہے کہ اطاعت رسول کیا ہے. علی کو پتا ہے کہ اطاعت رسول کا مفہوم کیا ہے. اطاعت رسول چونو چراغ نہیں مانگتی, اطاعت رسول کیوں کیا کیسے نہیں کہتی. جہاں کسی نے کیوں کہا اطاعت سے باہر گیا. میں کل عرض کروں گا اس کی تفصیل. یہاں رسول نے کہا علی ہم جا رہے ہیں, تم سو جاؤ بس. اب ایک جملہ پوچھا ہے, سب نے لکھا, یا رسول اللہ کیا میرے سو جانے سے آپ کی جان بچ سکتی ہے؟ رسول کہتے ہیں ہاں. تو حضور پھر کوئی فکر نہیں, اگر امامت قربان ہو کر رسالت بچ جائے, اللہ اکبر, میں قربان ہو جاؤں عظمت رسالت کے, اگر امامت قربان ہو کر, ہاں نہیں. پھر مجھے ایک جملہ یاد آیا, پھر رضا خان ابو طالب بولا اسے نظر بد سے بچائے, دشمنوں کی نگاہ سے اس رضا خانے کو محفوظ رکھے. ایک تاریخی جملہ پھر مجھے یاد آیا, یقیناً علی بے چین ہوتے, تلواروں کے بستر پر کسی کو نیند نہیں آیا کرتی, مگر میرا جی چاہتا ہے کہ ہجرت کی شب کے منظر کو دیکھ کر میں جناب ابو طالب کی تربیت کو سلام کروں. اگر علی پہلی مرتبہ تلواروں کے بستر پہ لیٹتے, علی کو یقیناً بے چینی ہوتی, مگر باپ نے تو شیب ابو طالب کے زمانے میں, بائیکاٹ کے زمانے میں, بچپن ہی سے جس بستر پر یہ خطرہ ہوا کہ رسول کی جان خطرے میں ہے, اس بستر سے رسول کو ہٹایا, علی کو لٹایا. بچپن ہی سے علی کو تلواروں کے بستر پر لٹا کر ہجرت کی ریہرسل کرا رہے تھے, عادی بنا دیا تھا. بصیرت ابو طالب. اور جو ہے دوستو, صلوات بھیجیں محمد. پہلی وجہ تربیت ابو طالب, بے چین نہیں ہوئے, نیا بستر نہیں تھا. دوسری وجہ نبوت میں شک نہیں تھا. تیسری وجہ قول نبوت پر اعتماد تھا. قول نبوت یہ تھا کہ علی تم سو جاؤ, ہم جا رہے ہیں, یہ امانتیں رکھو, صبح ان امانتوں کو, یا علی یا علی یا علی. دوستو بیدار ہو کے آخری آدمی تک توجہ چاہتا ہوں. آج کی تقریر کا فیصلہ کن جملہ, پیغمبر کا جملہ سنیں, یہ امانتیں جن کی ہمارے پاس ہیں یہ اپنے پاس رکھو. صبح بیدار ہو کر ان کے وارثوں تک یہ امانتیں پہنچا دینا. اللہ نے علی کا اعتبار قول رسول پر علی کے سونے کے لیے تو پیغمبر کا یہی جملہ کافی ہے, یہ امانتیں صبح وارث تک پہنچا دینا. علی کو اطمینان ہو گیا, 40,000 تلواریں بھی ہوں, جب میرے نبی نے کہہ دیا ہے کہ صبح امانتیں پہنچانا, تو صبح زندہ اٹھوں گا تو امانتیں پہنچاؤں گا. کافر میرا
کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اعتماد پوری طاقت سے رسول نے کہا تم سو جاؤ تو اب سونا اطاعت ہے. علی بھی اگر کوئی مولوی ہوتے نا ہیں شاہ جی نا، علی اگر مولوی ہوتے نا تو بحث کرنا شروع کر دیتے. یا رسول اللہ میں سو جاؤں، میں تو ساری رات نمازیں پڑھنے کا عادی ہوں. یا رسول اللہ نماز اگر سو گیا تو نماز کیسے پڑھوں گا؟ حضور میری تو زندگی میں ایک رات ایسی نہیں گئی جس میں نے نماز نہ پڑھی ہو. آج پوری رات نماز نہیں پڑھوں گا. لیکن علی مولوی نہیں تھا، علی تھا. آہا ہا ہا علی جانتا تھا کہ مفہوم نماز کیا ہے. جس نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے وہی کہہ رہا ہے سو جاؤ. دوستو اطاعت رسول، اطاعت رسول. وہ جانتا ہے کہ نماز کیا ہے، بندگی کیا ہے. اس کے لبوں کی جنبش کی تعمیل کا نام نماز ہے. یہ اگر کہہ رہا ہے کہ سو جاؤ تو اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں. معلوم یہ ہوا کہ عبادت سجدے کا نام نہیں ہے، عبادت اطاعت رسول کا نام ہے. رسول کہے سو جاؤ تو سو جاؤ، رسول کہے نماز پڑھو تو نماز پڑھو. صلوات بھیجے محمد علیہ محمد. اب علی سوئے. حضور ہجرت کر گئے، علی بستر پہ سوتے رہے. رسول نے ہجرت کی، علی اطمینان سے سوئے. ساری رات کافر گھر کے باہر انتظار کرتے رہے. صبح اندر داخل ہوئے، چادر کا پلو ہٹایا، بستر پہ نور ولایت نظر آیا. اللہ نے اس نور کی یکسانیت کہ تمام رات بستر پہ روشنی رہی، لیکن کافر سمجھ نہیں سکے کہ نبی اور علی میں فرق کیا ہے. توجہ ہے نا دوستو. ابو جہل آگے بڑھ کر چادر کا پلو اٹھا کر ایک جملہ کہتا ہے، علی تم یہاں کہاں؟ کہا محمد کہاں ہیں؟ کہا کیا میرے حوالے کر گئے تھے؟ اگر یہ کہیں کہ وہاں ہیں تو نبوت کو خطرہ، اگر یہ کہیں کہ مجھے پتہ نہیں تو علی جھوٹ بول نہیں سکتا. اللہ اکبر. بلند آواز سے صلوات بھیجو محمد علیہ محمد پر. بڑی عجیب بصیرت ہے. ہے توجہ. اگر یہ بتا دیں کہ مجھے پتا ہے وہاں ہیں تو نبوت کو خطرہ، اگر یہ کہیں کہ مجھے پتا نہیں تو امامت کو خطرہ. لہذا تاریخی جملہ ہر مورخ نے لکھا کہ کیا میرے حوالے کر کے گئے تھے؟ لیٹے لیٹے پوچھ رہے ہیں، لیٹے لیٹے جواب دے رہے ہیں. کھڑا ہے ابو جہل. دوستو آج کی مجلس کا تاریخی اور آخری جملہ کل انشاءاللہ یہاں سے آغاز کروں گا. مولا کے صدقے میں اس جملے پہ توجہ فرما لیں. لیٹے لیٹے علی کہہ رہے کیا میرے حوالے کر گیا تھا؟ جو مجھ سے پوچھنے آیا ہے، جو مجھ سے پوچھنے آیا ہے. ایک مرتبہ ابو جہل بگڑ کے کہتا ہے تمہیں علم ہے بتاؤ. بس اس نے اتنا کہا. علی نے لیٹے لیٹے اٹھ کر دست ید اللہ ہی اٹھایا، بھرپور تماچا ابو جہل کے منہ پر مارا. بھرپور تماچا. 2 ہی تماچے کھائے ہیں ابو جہل نے زندگی میں. ایک تو اس وقت جب علی کعبے میں پیدا ہوئے تو یہ بتوں کی خاک کا سرما لے کر آیا ابو طالب کے بیٹے کے پاس. کہا کہ بیٹے کی آنکھوں میں ڈالو، خیر و برکت کے لیے ہوگا. اب بیٹے کی آنکھ اپنی ہوتی تو بتوں کی آنکھ کا سرما ڈالتے. اللہ کی آنکھ میں کئی بتوں کا سرما ڈلتا ہے؟ جیسے ہی سرمے دانی قریب لے کر آیا ویسے ہی بچپن میں علی کا ہاتھ اٹھا. اور مجھے نہیں پتا کہ اس تماچے کی شدت کیا تھی. حضرت نسیم امروہوی شاعر آل محمد نے بڑا خوبصورت شعر کہا کہ وہ دست چپ کی ضرب
وہ دستے چپ بایاں ہاتھ، دستے چپ بایاں ہاتھ، وہ دستے چپ کی ضرب، وہ منہ بد صفات کا، بچپن میں یہ بھی کھیل تھا ایک بائیں ہاتھ کا، بات جائیدان محترم، بچپن میں یہ بھی کھیل تھا، بلکہ بچپن میں یہ بھی کھیل تھا، جو بچپن میں ابو جہل کو تماچا لگا دے اسے کہتے ہیں علی۔ اور دوسرا تماچا ابو جہل نے کھایا ہے ہجرت کی شب، اور ہجرت کی شب کا تماچا مجھے نہیں پتا کتنا سخت تھا، لیکن اللہ جنت نصیب کرے خطیب عالم محمد مولانا ناظر حسن زیدی صاحب قبلہ کو، وہ کہا کرتے تھے کہ ابو جہل کے منہ پر جو تماچا مارا ہے علی نے، وہ اتنا شدید تھا کہ ابو ادھر ہو گیا تھا، جہل ادھر ہو گیا تھا، ہے نا؟ صلوات بھیجیں آپ محمد و آل محمد پر۔ اور اب آپ توجہ فرمائیں، پیغمبر نکلے شب کے پردے میں ہجرت کر کے، علی صبح اٹھے، امانتیں بارشوں تک پہنچائی، رسول کے خاندان کو لیا، اور مکہ کی گلیوں میں اعلان کیا ابو طالب کے بیٹے نے، جسے دیکھنا ہو وہ دیکھ لے، جسے سننا ہو وہ سن لے، جسے روکنا ہو وہ روک لے، جسے ٹوکنا ہو وہ ٹوک لے، بھائی اپنے رسول کی اطاعت میں رات کے پردے میں چھپ کر نہیں، الل اعلان جا رہا ہوں، اگر کوئی روک سکتا ہے تو روک لے۔ توجہ دوستو، ہجرت کر گئے، رسول کی ہجرت مکے سے مدینے تک، مگر اتنی مختصر ہجرت کہ پھر مکے میں واپس آئے تو کامیابی کے ساتھ، بتوں کو سجدے کراتے ہوئے آئے، پرچم اسلام لہراتے ہوئے آئے، خانہ کعبہ کی طہارت کرتے ہوئے آئے، فتح مبین کا تاج سر پر رکھ کر آیا ہے اللہ کا رسول۔ رسول نے ہجرت کی تھی، مگر آج جب رسول کا نواسہ ہجرت کر رہا ہے مدینے سے کربلا کی طرف، تو یہ کہہ رہا ہے، اے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے والے میرے نانا، آپ کی ہجرت بہت عظیم تھی، مگر آپ فاتح کی حیثیت سے اپنے شہر میں آئے تھے نانا، مگر جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا نانا، حسین اب نہ مدینے میں آئے گا، نانا میں اب کبھی واپس نہیں آؤں گا، نانا خدا حافظ، نانا اب حسین کبھی آئے گا نہیں، نانا یہ حسین کا آخری سلام ہے، نانا تیرا دین بچانے کے لیے میں کیا قربانیاں دوں گا، میں اگر آتا تو میں بتاتا، لیکن زینب ضرور آئے گی واپس، اس کے بازوؤں کے رسن سے اندازہ کر لینا، بازوؤں کے نشان سے اندازہ کر لینا، نانا کتنے مظالم اٹھائے ہیں، کتنے ستم ڈھائے ہیں، کیسے کیسی قیامتیں گزری ہیں، نانا کی قبر سے رخصت ہوئے عزیزوں، آج یکم محرم ہے، ماں کی قبر پر آئے بہن بھائی، آ کر ایک جملہ کا، اماں تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسان۔ جزاک اللہ، پرسہ دینے آئے ہو، ماتم کرنے آئے ہو، رونے آئے ہو، تو گھٹ گھٹ کے کیوں رو رہے ہو؟ تم پہ رونے کی کوئی پابندی تو نہیں ہے، تمہیں کوئی روکنے والا تو نہیں ہے، ارے ان آنسوؤں کی قیمت زینب سے پوچھو۔ ہاں ان آنسو، جزاک اللہ، ہاں رو، یہ ہے رونے کا، ان آنسوؤں کی قیمت، عزادارو ان آنسوؤں کی قیمت سکینہ سے پوچھو، کہ سید سجاد نے آدھا سفر طے کرنے کے بعد یہ طریقہ اپنا لیا تھا کہ عموماً اس اونٹ کے ساتھ ساتھ چلتے تھے جس اونٹ پر سکینہ زینب کے ساتھ بیٹھی ہوتی تھی، اور جب کبھی سکینہ رونا چاہتی سید سجاد ہتھکڑیاں دکھا کے کہتے، سکینہ نہ رو، شمر تماچے مارے گا۔ یہ ہے آنسوؤں کی، خدا آپ کو سلامت رکھے، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے عزاداروں سوائے غم حسین کے۔ ماں کی قبر پر آئے، اماں خدا حافظ، اماں جسے تم نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے وہ آج جا رہا ہے، اماں
دعا کرنا میں ہر قدم پہ ثابت قدم رہوں. اماں دعا کرنا کہ جب میں جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکالوں تو میرے صبر میں کمی نہ آئے. جب میں اصغر کی لحد بناؤں میرے حوصلے میں کمی نہ آئے. عزادارو ایک مرتبہ آواز دی اماں صبر کرنا. اماں صبر کرنا. اگر زینب کی چادر چھن جائے. ابھی زینب کی چادر کی آواز آئی کہ قبر زہرا لرزنے لگی. قبر فاطمہ سے آواز آئی حسین میرا عباس کہاں ہے؟ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. میرا عباس کہاں ہے؟ حسین نے آواز دی عباس جلدی آؤ اماں بلا رہی ہے. میرا غازی دوڑا دوڑا آیا قبر زہرا کو بوسہ دیا. قبر فاطمہ سے آواز آئی عباس محمد کی امانت سے خبردار. عباس تو میرا بیٹا ہے جب تک تیرے بازو سلامت ہیں. زینب کے پردے سے خبردار. جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. آج یکم محرم ہے عزادارو. عزادارو حسین کی قربانیوں کا آغاز ہو چکا ہے. حسین 3 قربانیاں اب تک دے چکے ہیں. بھائی مسلم کی قربانی, مسلم کے دونوں بچوں کی قربانی. کربلا تو شروع ہو گئی. کربلا تو شروع ہو گئی. کربلا تو مجھ سے فرمائش کی یہاں میرے دوستوں نے. خراسان میں جو آپ نے مصائب پڑھے تھے آج پہلی محرم ہے اسے پڑھ دیں. بھائی پورے مصائب تو نہیں پڑھ سکتا وقت کم ہے. اتنا جملہ سن لو. کربلا کا آغاز مسلم کی قربانی سے ہے. دونوں کے لیے ایک جملہ سن لو. مسلم کے لیے ایک جملہ, مسلم کے بچوں کے لیے بھی ایک جملہ. مسلم چلے دربار میں آئے کس حالت میں؟ ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, گردن میں توق, کمر میں لنگر, ہونٹ کٹا ہوا, دانت ٹوٹے ہوئے, پیشانی زخمی, سینے پر تیر, ہتکڑیاں بجاتے ہوئے. حاکم کوفہ ملعون کہتا ہے تو نے امیر کو سلام نہیں کیا. مسلم جھوم کر کہتے ہیں مالی امیر سوى الحسین. شیعو یہ ہے تمہاری تاریخ, مولا سلامت رکھے. ہو گئی مجلس. مالی امیر سوى الحسین. جناب مسلم کہتے ہیں میرا کوئی امیر نہیں حسین کے سوا. اتنا کہنا تھا, قتل کا حکم دیا, جلاد قلعے کی جانب چلا, فصیل کی جانب چلا. اب اس طرح نہیں ہے. اب مسلم کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہیں ہیں بلکہ مسلم کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے گئے ہیں. عزادارو ادھر مسلم دارالامارہ کی چھت پر جا رہے ہیں. ادھر چلتے چلتے حسین نے منزل سالبیہ پر قافلہ روکا جو کربلا سے نزدیک ہے. آواز دی عباس قافلہ روکو, اونٹوں کو بٹھاؤ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. قافلہ رکا, محملیں بٹھائی گئی. زینب نے گھبرا کے پوچھا بھیا عباس کیا ہوا؟ کہا شہزادی پتہ نہیں, آقا نے حکم دیا ہے. آواز دی بیٹا عباس مسلح لاؤ. عباس مسلح لائے. جناب امام حسین کوفے کی طرح مسلح کر کے اس پر بیٹھ گئے. نظریں کوفے پر گاڑی. زینب بار بار محمل کا پردہ اٹھا رہی ہے. ایک مرتبہ حسین اٹھے, اٹھ کر کہا علیک السلام یا سفیرۃ الحسین. علیک السلام یا سفیرۃ الحسین. علیک السلام یا ابن عمی. علیک السلام یا معتمدی. اے میرے چچا کے بیٹے, اے میرے معتمد, اے میرے سفیر, اے میرے بھائی, میرا سلام. زینب نے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا بھیا کسے سلام کیا؟ زینب ادھر آ جاؤ, زینب ادھر آ جاؤ. زینب محمل سے اتری. عباس تم بھی ادھر آ جاؤ. پتہ ہے کیوں بلایا عباس کو؟ عباس کا دوہرا رشتہ ہے مسلم سے. مسلم عباس کے چچا کے بیٹے بھی ہیں اور عباس کی بہن کا سہاگ بھی ہیں. زینب کہتی ہے بھیا کسے سلام کیا؟ بھیا کسے سلام کیا؟ کہا میرے سفیر نے مجھے آخری سلام کہا تھا. میرے سفیر نے مجھے آخری سلام کہا. زینب کہتی ہے مسلم نے؟ کہا
زینب، کہا بھیا کہاں ہے مسلم؟ زینب کے چہرے پر اعجاز امامت کا ہاتھ پھرا، عباس کی آنکھوں پر اعجاز امامت کا ہاتھ پھرا، کوفے کے پردے اٹھے، زینب نے دیکھا، حسین کہہ رہے زینب کچھ نظر آیا؟ زینب کہتے ہیں میرا شیر تو نظر نہیں آ رہا، ہاں ایک قیدی جس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں، وہ بالا خانے کی چھت پر چڑھتا ہوا آ رہا ہے، جلاد تلوار لیے ہوئے ہے۔ حسین کہتے ہیں زینب یہی تو مسلم ہے، یہی تو مسلم ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی قاتل نے مسلم کی گردن کو دیوار کے کنارے پر رکھا، دارو جملہ سن لو، دیوار کے کنارے پر رکھا، تلوار اٹھانا چاہیے، مسلم نے گردن اٹھا لی۔ ظالم کہتا ہے مسلم مرنا تو تمہارا ورثہ ہے، تمہاری شہادت ہے، کیا موت کے ڈر سے تلوار اٹھا رہے ہو؟ مسلم کہتے نہیں موت کے ڈر سے نہیں، ایک مرتبہ حسین کو کہنا چاہتا ہوں مولانا مولانا مولانا۔ مسلم نے سلام آخر کیا، زینب نے دیکھا بھیا یہ تلوار چلی، مسلم کی گردن پہ لگی، مسلم کی گردن ادھر گری، جسم زمین پہ گرا۔ سن لیا تم نے عزادارو؟ جزاک اللہ، کیا قیامت کی مجلس ہو رہی ہے، بس یہ جملہ سن لیجئے، مجلس ختم کر دوں گا۔ آپ کی فرمائش، عزادارو مسلم کا لاشا جب زمین پہ گرا، عباس سے اپنی بہن کی سہاگ کا یہ منظر دیکھا نہیں گیا۔ ایک مرتبہ مولا کے قدموں میں بیٹھ کے کہتے مولا میرے مسلم کا کوئی رونے والا بھی نہیں، کوفے کے بازار میں میرا بھائی مسلم اکیلا، بھیا مجھے اجازت دے دیں آقا، میرے مسلم پہ کوئی رونے والا تو ہو۔ حسین کہتے ہیں عباس ذرا غور سے دیکھ، مسلم اکیلا نہیں۔ عباس نے دیکھا ایک بی بی سر کے باہر کھلے ہوئے مسلم کے لاش پر ماتم کر رہی ہے۔ حسین نے کہا عباس اماں زہرا، فاطمہ زہرا، وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب العزت ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے حاضرین مجلس، جملہ مومنین و مومنات، بانیان مجالس، حاضرین مجالس کی حوائج شریک کو بڑھا۔ پالنے والے ایام عزا شروع ہو گئے ہیں، تمام عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پالنے والے جہاں جہاں شیعان حیدر کرار آباد ہیں، سب کے سب محمد و آل محمد کی حفظ و امان میں ہو۔ پالنے والتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق ابی القاسم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ ورسول وَإِن تَوَلَّوْا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ صلوات۔ حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم، ادا خانہ ابو طالب میں عشرہ محرم کی دوسری مجلس آپ کی سماعت کے لیے ہدیہ ہے۔ اطاعت رسول ہمارا عنوان گفتگو ہے، اور یہ عنوان بذات خود اتحاد بین المسلمین کا امین ہے، اس لیے کہ ملت مسلمہ کی اتحاد کا راز، ملت مسلمہ کے اتفاق کا راز پیروی محمد میں ہے، اطاعت رسول میں ہے۔ اطاعت دلیل ایمان ہے، اطاعت اظہار ایمان کا طریقہ ہے، اطاعت کسی بندے کو عام بندے کی منزل سے اٹھا کر منزل سلمانیت و منزل بوذریت میں داخل کرنے کا نام ہے۔
توجہ ہے نا؟ یہ اطاعت کا مفہوم ہے، یہ اطاعت کی منزل ہے، یہ اطاعت رسول کا مقصد ہے۔ اور عزیزان محترم، بات صرف یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس پیغمبر خاتم کے اطاعت کا دیباچہ آدم کو قرار دیا۔ اور توجہ، خاتم النبیین کی اطاعت کا دیباچہ آدم کو قرار دیا، اس لیے کہ خدا نے آدم کو خلق کر کے سب سے پہلے آدم کی اطاعت کا اقرار لیا، اور اقرار ان سے لیا جو اللہ کی اطاعت کرتے تھے۔ بھائی عجیب ہے یہ بات، اطاعت کا اقرار ان فرشتوں سے لیا جو اللہ کے اطاعت گزار تھے، لیکن ان فرشتوں کو جو اللہ کی اطاعت کرتے تھے ان سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اور ان فرشتوں میں چونکہ نور تھا، ان فرشتوں میں چونکہ عصمت تھی، ان فرشتوں میں چونکہ طہارت تھی، یا آسان لفظوں میں یوں کہہ دوں، چونکہ ان فرشتوں کی تخلیق میں کوئی خامی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے خلیفت اللہ سے بغاوت نہیں کی، اور جس کی تخلیق میں خامی تھی، بہت توجہ، جس کی خلقت میں کجی تھی، وہ عبادت کی وجہ سے بلند تو ہو گیا تھا، سجدوں کی وجہ سے آسمان پر تو پہنچ گیا تھا، اطاعت الہی کی وجہ سے تقرب خداوندی تو اسے حاصل ہو گیا تھا، لیکن عزیزان محترم، سجدوں سے اس کی تخلیق کی خامی کا پتہ نہیں لگا، عبادت سے اس کی خلقت کی کجی کا معلوم نہیں ہوا، لا الہ الا اللہ کہنے سے اس کی تخلیق کی خباثت کا پتہ نہیں چل سکا، اس کے دل کی منافقت کا اندازہ نہیں ہوا، اس کے دل کی منافقت کا اندازہ اس وقت ہوا جب اللہ نے اپنے سے ہٹ کر اپنے بنائے ہوئے آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور جب اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اسے مردود قرار دے دیا گیا، اسے رابع درگاہ قرار دے دیا گیا، اس کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا، اس کی عبادتوں کو غارت کر دیا گیا، اس کے سجدوں کو اکارت کر دیا گیا، اس کے تقرب کی منزل چھین لی گئی، تاج شرف اس کے سر سے اتار لیا گیا، قیامت تک کے لیے اس پر لعنتوں کی پھٹکار ڈال دی گئی، تمام عبادتیں ضائع ہو گئی۔ اللہ نے کسی رحمت سے کام نہیں لیا، وہ رحمان بھی تھا، وہ رحیم بھی تھا، وہ معاف بھی کر سکتا تھا، لیکن عزیزان محترم اس نے یہی سوچ کر ابلیس کو معاف نہیں کیا کہ اگر آدم جیسے نبی کی اطاعت نہ کرنے والے کو معاف کر دیا گیا تو قیامت تک نبوت کی اطاعت میں شک کرنے والوں کے لیے یہ گنجائش ہو جائے گی کہ کیا ہوا اگر ہم نے جنگ احد میں اطاعت نہیں کی، اس نے بھی تو اطاعت نہیں کی تھی، وہ بھی تو معاف کرے۔ ہے توجہ؟ خدا نے اگر اسے معاف کر دیا تو ہمیں بھی معاف کر دے گا، لیکن اس نے اطاعت نبی اور اطاعت رسول نہ کرنے والے کو قیامت تک گانے درگاہ قرار دے کر یہ حجت قائم کی کہ ہر قصور معاف کیا جائے گا، نبی کی اطاعت نہ کرنے والے کو اس کے سجدوں کی وجہ سے معافی نہیں ملے گی، اس عبادتوں کی وجہ سے معافی نہیں ملے گی، یا یوں کہہ دوں دوستو کہ مشیت نے قبل آغاز بشریت ہی یہ پیمانہ مقرر کر دیا ہے کہ سجدہ معیار برتری نہیں ہے، عبادت معیار بندگی نہیں ہے، نمازیں معیار بندگی نہیں ہے، معیار فضیلت معیار بندگی احترام نبوت ہے۔ آدم کی توہین کرنے والا اگر شیطان بنتا ہے تو خاتم النبیین کو اپنے جیسا سمجھنے والے کو کیا کہو گے، کیا نام دو گے؟ والا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں، اسے کیا نام دو گے، اسے کیا کہو گے؟ اور یہ انصاف نہیں ہوگا اگر آدم کا دشمن بھی شیطان، خاتم کا دشمن بھی شیطان، انصاف نہیں ہے، اس لیے کہ آدم امتی ہے رسول کا، رسول نبی ہے آدم کا، جتنا آدم اور خاتم النبیین کی عزت میں فرق ہے نا،
اتنا ہی آدم کے دشمن اور نبی کے دشمن کی شرارت و ضلالت میں فرق کرنا پڑے گا، نام لینے پڑیں گے، بتانا پڑے گا، تخلص رکھنا پڑے گا۔ تو ہمارا مدعا صرف یہ ہے کہ مسئلہ صرف ملت مسلمہ کا یہ ہے کہ ایمان نام ہے اطاعت رسول کا، ایمان نام ہے اطاعت رسول کا، ایمان نام ہے اطاعت رسول کا۔ سورہ مبارک آل عمران کی 31ویں آیت میں اسی طرف متوجہ کیا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حبیب ان سے کہو کہ اگر یہ اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو تمہارا اتباع کریں، اور یاد رکھو میرے حبیب جب یہ تمہارا اتباع کریں گے تو اللہ خود ان سے محبت کرنے لگے گا۔ نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں دوستو، پھر توجہ فرمائیں اس پر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حبیب یہ تمہاری بزم میں آ کر بیٹھنے والے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان سے کہو کہ اپنی محبت کا ثبوت پیش کریں، اور اپنی محبت کا ثبوت ہماری عبادت سے پیش نہ کریں، تمہارے اتباع سے کریں۔ یعنی عجیب منزل ہے جان محترم، یعنی علم کلام کے سارے اصول تلپٹ کر دیے، محبت اللہ کی، اتباع رسول کا۔ بھائی ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میری بات مانیں، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ صاحب اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو باقل برگرامی کی اطاعت کریں۔ میں اگر مجمع سے کہوں کہ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو ذوالفقار علی شاہ کی اطاعت کریں، ان سے محبت کریں، آپ کہیں گے صاحب یہ جملہ ہی عبث ہے، محمل ہے، یہ جملہ یہ بات ہی نہیں ہے۔ سب آپ اگر مجھ سے محبت ہے تو میری بات مانیں، یہ تو ہوئی محبت۔ لیکن قرآن مجید نے اپنی محبت کا اللہ کی محبت کا پیمانہ مقرر کر دیا ہے، میزان مقرر کر دیا کہ اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اتباع رسول کرو، اتباع رسول کرو۔ اتباع رسول یہ ثابت کرے گا، محبت اللہ کی، اتباع رسول کا۔ بہت توجہ دوستو۔ اور انعام کیا ہے اتباع رسول کا؟ یعنی آپ دیکھیں اتباع رسول کے بغیر، اتباع پیغمبر کے بغیر بندے سے دعوی محبت بھی قبول نہیں کیا جا رہا، اور جب بندے نے اتباع رسول کر لیا تو اب بندے کو محبت کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو اس میں کوئی مشکل بات کہی ہے میں نے؟ اب تو ایسے چپ ہو کے بیٹھ گئے، بات میں کوئی فلسفہ بیان کر رہا ہوں، توجہ ہے؟ دیکھیں کبھی کبھی ذرا ثقیل باتیں بھی سنیا کیجیے۔ اللہ اپنی محبت کے، اب آہستہ آہستہ باتیں کروں گا اور چپ ہو جائیں آپ۔ ہاں اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ جس محبت اور جس چاؤ سے ہزاروں کی تعداد میں، مولا اس پراشور دور میں، اس زمانے میں بھی اتنی بڑی تعداد میں دل جوان ہو جاتا ہے جب سڑکیں بھری ہوئی دیکھتا ہوں عزاداران حسین کی اس کے مجمع سے، کہ حسین کو سننے والے دنیا کی ہر گردش سے ٹکرا کر بھی حسین کو سننے آتے ہیں، حسین کی عزاداری میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے آتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ حسین نام ہے اس حقیقت حیات کا جہاں موت کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ حسین خود علامت حیات ہے۔ مولا آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دل سے دعائیں دیتا ہوں۔ ایک مرحلے پہ ذرا سی توجہ فرما لیں کہ اتباع پیغمبر کے بغیر اللہ اپنی محبت بندوں سے طلب نہیں کرتا، اور اگر اتباع پیغمبر کر لیا تو اب بندے کو دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی تم محبت کرو نہ کرو، بس اتباع رسول کرو، اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ جس سے محبت کی جائے وہ محبوب ہوتا ہے نا، تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے۔ اب اللہ کا محبوب کون جو اطاعت رسول کرے؟ اللہ کا محبوب کون جو اتباع رسول کرے؟ اللہ کا محبوب کون جو فرما برداری رسول کرے؟ اللہ کا محبوب کون جو احترام رسالت کرے؟ اللہ کا محبوب کون؟ رسول اللہ خود محبوب اللہ نہیں ہے۔ لوگ بڑا تیر مارتے ہیں، کہتے تھے حضور محبوب خدا ہیں، بھائی نہیں ہے حضور محبوب خدا۔
محبوب خدا تو وہ ہے جو حضور کی پیروی کرے. یہ حضور کا منصب نہیں ہے محبوب خدا ہونا. حضور نہیں ہے خدا کے محبوب. حضور کا پیروکار خدا کا محبوب ہے جو حضور سے محبت کرے. حضور تو مرکز محبت الہی ہے. حضور پیمانہ ہے محبت الہی کا. اللہ کی محبت کا یارڈسٹک ہے, مقیاس ہے, میزان ہے, ترازو ہے. تولا جائے گا کہ کس کو اللہ سے کتنی محبت ہے. حضور کی پیروی سے, حضور کی اتباع سے, حضور کی اطاعت سے, سرکار کی فرما برداری سے. حضور جو کہیں مان لیں, جو کرے تسلیم کر لیں. دل کی گہرائیوں سے حضور کے پیغام کو مان لیں. محترم, یہ ساری تمہید آپ کے ذہنوں کو جھٹکے دینے کے لیے نہیں تھی. یہ ساری تمہید تھی عالم اسلام کے اذہان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کرنے سے کہ میں تاریخ سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ ابو طالب نے کب کلمہ پڑھا, کب کلمہ نہیں پڑھا. مجھے تاریخ سے یہ نہیں پوچھنا کہ ابو طالب ایمان لائے یا نہیں لائے. مجھے مورخ سے یہ نہیں پوچھنا کہ اس نے کیا لکھا. مجھے حدیث سے یہ نہیں پوچھنا کہ راوی نے کیا لکھا. مجھے کسی سے کچھ نہیں پوچھنا. مجھے تو تاریخ کی کسی جھوٹی سے جھوٹی روایت سے یہ ثابت کر دو کہ حضور کی پیدائش سے لے کر حضور کے اعلان رسالت تک کوئی لمحہ ایسا آیا کہ جب ابو طالب نے اطاعت رسول نہیں کی. بات جو اذان محترم, بس یہ مولا آپ سے سلام ہے. ہمیں تو تاریخ تو آپ کی ہے, مورخ آپ کا ہے, راوی آپ کا ہے, روایت آپ کی ہے, حدیث آپ کی ہے, محدث آپ کا ہے, قلم آپ کا ہے, کرتاس آپ کا ہے, مولوی آپ کا ہے, مفتی آپ کا ہے, فتوے آپ کے ہیں. دعویٰ ہمارا ہے, دعویٰ ہمارا ہے, دعویٰ ہمارا ہے. ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ اپنی ہی کسی تاریخ سے کوئی یہ ثابت کر دے کہ ابو طالب نے کہاں اطاعت رسول نہیں کی, کہاں کی بغاوت, کہاں کیا نبوت میں شک, کہاں بولے اونچی آواز میں رسول سے یا علی یا علی یا علی. توجہ جانے مطلب, کہاں بولے بلند آواز سے, کہاں رسول کی آواز پر آواز بلند کی. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے صاحبان ایمان, اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. یہ ہے احترام رسالت. عزیزان محترم, یاد رکھو قرآن مجید کی آیتیں آبس نازل نہیں ہوئی. قرآن مجید کی جتنی آیتیں حکم کی منزل پر آئی ہیں یا مناہی کی منزل پر آئی ہیں, جہاں کسی چیز سے منع کیا گیا ہے, وہ آیتیں کسی بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی ہے. کوئی ایمان لانے کے بعد رسول سے بلند آواز سے بولتا ہوگا تو منع کیا گیا. خبردار, اپنی آوازوں کو صلوات بھیجے نا محمد آل. خبردار, اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال ہفت ہو جائیں گے. ضبط نہیں, ہفت ہو جائیں گے. ضبط کی ہوئی چیز ٹیکس ادا کرنے کے بعد واپس کی جا سکتی ہے. نہیں, ایک گاڑی ضبط کر لے پولیس والا, اسے ٹیکس دے دو, جائز یا ناجائز, واپس ہو جائے گی. ضبط کی ہوئی چیز واپس ہو سکتی ہے لیکن ہفت کی ہوئی چیز واپس نہیں ہوتی. ہے بے تو ہفت کرنے والی چیز جو ہوتی, یہاں اعمال ضبط نہیں ہوں گے کہ کسی سفارش پر واپس کر دیے جائیں. بس ادھر نبی کی آواز سے آواز بلند ہوئی, ادھر اعمال ہفت, ناقابل معافی. صلوات بھیجے محمد علی محمد. ٹھیک ہے نا. یہ ہے احترام رسالت, یہ ہے مقام نبوت, یہ ہے اطاعت رسول. تاریخ کے کسی موڑ پر ہمیں مورخ سے یہ بتا دے, ہم بڑے ادب سے سوال کرتے ہیں تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے, کہ ابو طالب نے کہاں اطاعت رسول نہیں کی, کہاں سپرسیڈ کیا رسول کے حکم کو, کہاں اپنا مشورہ شامل کیا رسول کے حکم میں. یاد رکھو, اطاعت رسول, اطاعت میں کیوں, کیا, کب, کیسے, یہ نہیں ہے. جہاں اطاعت میں کیوں, کیا, کب, کیسے آ گیا, اطاعت سے باہر گیا. اطاعت سے باہر گیا, دائرہ اطاعت سے آدمی نکل جاتا ہے. جہاں کیوں کہا, رسول جب کہے تو کیوں نہ کہو, کیا نہ کہو, کیسے نہ کہو, کب نہ کہو. جو رسول دے
ما آتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، بس یہ ہے اطاعت رسول ہے نا؟ اب گفتگو اس مرحلے پر کہ جب اطاعت رسول کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے بھی اتباع رسول کی، جس نے بھی اطاعت رسول کی عزیزان محترم، وہ ہوا محبوب خدا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، اور وہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ ظاہر ہے گناہ بخشے گا تو محبوب بنائے گا نا، گناہ گاروں کو تو وہ محبوب نہیں بناتا، ٹھیک ہے نا؟ گناہ بھی بخشے گا، تمہیں بخش بھی دے گا، وہ رحیم بھی ہے، وہ غفور بھی ہے، یہ تمام باتیں اس میں ہیں، لیکن تم اطاعت رسول کرو۔ تو دوستو جب تاریخ کا مورخ قیامت تک یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ ابو طالب نے کہیں اطاعت رسول سے سرتابی نہیں کی، جب یہ طے ہے تو پھر لکھو نئی تاریخ، اور اس تاریخ کے پہلے ورق پر لکھو کہ اس سرزمین عرب کا پہلا محبوب خدا ابو طالب، پہلا محبوب خدا۔ جتنے بھی رسول کے محبوب بنے ہیں ایمان لانے کے بعد بنے ہیں، اور ظاہر ہے جو ایمان لایا ہے وہ اعلان رسالت کے بعد لایا ہے، اعلان رسالت سے پہلے نہیں لایا۔ ابو طالب نے اطاعت، اب ایک جملہ ہے، لوگ اتنے ایماندار تھے کہ خدا کو نبوت سے بات کرنے کے آداب سکھانے کے لیے آیتیں بھیجنا پڑتی تھی کہ یوں بولو، یوں بیٹھو، یہ کرو، یہ کرو، اور ابو طالب اطاعت رسول کی اس منزل پر تھا کہ اطاعت کی ابھی ایک بھی آیت نازل نہیں ہوئی اور اطاعت کر رہا ہے، ایک آیت نازل نہیں ہوئی اور اطاعت کر، صلوات بھیجے نا محمد علیہ وسلم، ہے نا؟ اطاعت کی ابھی ایک بھی آیت نازل نہیں ہوئی اور اطاعت کر رہا ہے۔ تو پھر تاریخ کے پہلے ورق پہ لکھو کہ سرزمین عرب کا، محمدن ورلڈ کا، دنیا اسلام کا پہلا محبوب خدا قرآن کی روشنی میں، پہلا محبوب خدا قرآن کی روشنی میں ابو طالب، اور جب یہ ہے تو پھر آیت کو آگے بڑھاؤ۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ جس نے اتباع رسول کیا، وہ ہوا محبوب خدا۔ اور 32ویں آیت میں اسی سورہ مبارک آل عمران کی آگے چل کر اطاعت و اتباع رسول نہ کرنے والوں کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ یہ تو ہے نا اتباع کرنے والوں کی، کہ جس نے اتباع کیا، جس نے اطاعت کی، وہ محبوب خدا ہوا، اور جنہوں نے نہیں کی انہیں پھر کہا گیا حبیب قل اطیعوا اللہ ورسول، اطاعت کریں یا اللہ کی اور رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، حبیب اور جس نے بھی تجھے پشت دکھائی، اچھا اگر آپ نہ بھی بابا کریں تو کوئی آیت میں فرق آ جائے گا؟ صلوات بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مولا سلامت رکھے۔ آیت کے ترجمے میں بھی کوئی فرق نہیں، اب آیت میں تو میں خطابت نہیں کر سکتا نا، ترجمہ ہی کروں گا نا، جب آیت پڑھنا شروع کرتا ہوں آپ چپ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ آج دوسری محرم ہے، میرے بھائی کی آواز بیٹھ رہی ہے، یہ نعرہ لگایا اس نے۔ میں مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، قل اطیعوا اللہ ورسول، حبیب ان سے کہو کہ اللہ کی اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، فَإِن تَوَلَّوْا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور حبیب جس نے بھی تجھے پشت دکھائی، تولو کے معنی تے واو لام واو تولو، جس نے بھی تجھے پشت دکھائی، جس نے بھی تجھ سے روگردانی کی، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا، اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ آپ نے دیکھا اطاعت رسول کرنے والا محبوب خدا اور رسول کو پشت دکھانے والا کافر، جو رسول کی نافرمانی کرے وہ قرآن کی آیت کی روشنی میں، حبیب جس نے بھی
تیرا ساتھ چھوڑا، جس نے بھی تجھ سے نافرمانی کی۔ دوستو میری سمجھ میں میرے مولا کا یہ جملہ نہیں آتا تھا کہ جنگ احد میں جب علی کی ذوالفقار کے صدقے میں ہاری ہوئی جنگ جیت لی گئی اور پلٹ کر آ گئے سارے لوگ، تو پیغمبر اسلام نے پوچھا علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے گئے؟ تو علی نے تاریخی جملہ کہا تھا، یا رسول اللہ اکفر بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ محدث دہلوی نے علی کے عربی کے جملے کو اپنی فارسی کی کتاب مدارج النبوہ میں کہا کہ علی نے جواب دیا، یا رسول اللہ آیا کافر شبم بعد از ایمان من بد و کارس و برادران و یاران کہ از پای غنیمت رفتن و حسیبت خوردن چه کار دارم؟ مولا مجھے آپ سے کام ہے، ان سے میرا کیا تعلق ہے؟ مجھے آپ سے کام ہے، ان سے میرا کیا تعلق ہے؟ کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ عزیزان محترم، علی کا یہ جملہ میری سمجھ میں نہیں آتا، مگر جب سورہ آل عمران کی اس آیت پر نظر پڑی تو پتا چلا کہ یہ جوش خطابت نہیں تھا، یہ امامت کا حکمت میں ڈوبا ہوا کلام تھا کہ علی کی زبان سے ادھر یہ جملہ نکلا کہ یا رسول اللہ جنہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا وہ ایمان کے بعد کفر اختیار کر گئے۔ آیت نے علی کی زبان کے جملوں کو آیت بنا کر قرآن میں جگہ دے دی کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ محمد علی نے ٹھیک کہا ہے، جو بھی تجھے پوچھ دکھائے اللہ پھر کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ کون کب مسلمان ہوا، کیسے مسلمان ہوا، پہلے مسلمان ہوا بعد میں مسلمان ہوا، مجھے تو صرف تاریخ کا مورخ اتنا بتائے کہ جنگ احد میں رسول کو چھوڑ کر جو لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے وہ دوبارہ کب مسلمان ہوئے؟ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے صلوات مل کر باہر تک حضرات بھیجیں۔ اطاعت رسول کا مفہوم یہ ہے کہ جو رسول دے اسے لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ اطاعت کا مطلب اس وقت تک کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک معرفت رسول حاصل نہ ہو۔ معرفت رسول اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک علم صحیح نہ ہو۔ علم اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک علم کا دروازہ صحیح نہ ہو۔ جب تک علم کا قبلہ درست نہ ہو تو ملت مسلمہ پہلے اپنے علم کے قبلے کو درست کرے۔ مسئلہ ہے علم صحیح کے حصول کا کہ اگر صحیح چینل سے صحیح راستے سے علم آئے گا تو جیسا علم ہوگا ویسی معرفت ہوگی، جیسی معرفت ہوگی ویسے عقیدت ہوگی، جیسی عقیدت ہوگی ویسی اطاعت ہوگی، جیسی اطاعت ہوگی ویسا احترام ہوگا، جیسا احترام ہوگا ویسی شخصیت ہوگی، جیسی شخصیت ہوگی ویسی سیرت و کردار ہوگا، جیسا سیرت و کردار ہوگا ویسی آخرت ہوگی، جیسی آخرت و عاقبت ہوگی ویسا احترام ہوگا۔ بس یہ ہے، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ ہے نا توجہ جان محترم؟ اطاعت رسول کا مفہوم یہ ہے، اگر کلمہ پڑھنے والے رسول کے اطاعت گزار بن جائیں تو پھر دنیا کی کسی طاقت کی اطاعت کرنے پر مجبور نہیں رہیں گے۔ دنیا بھر کی غلامی جو کر رہا ہے آج مسلمان، یہ 40 سے زیادہ اسلامی مملکتیں کسی نہ کسی کی غلام ہیں، کسی نہ کسی کی غلام ہیں، اور اس حد تک غلام ہیں کہ جن کی غلام ہیں ان کی طرف سے اگر کوئی ظلم بھی ہو جائے تو شکوہ تک نہیں کرتے۔ تو محمد کے غلام ہو جاؤ جہاں سے ظلم کی توقع بھی نہیں ہے، رحمتی رہے۔ صلوات بھیجیں نا محمد و آل محمد۔ ایک محمد کے غلام، محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آ جاؤ، ساری غلامیوں کی طاقتیں تبدیل ہو جائیں گی، نظریے بدل جائیں گے۔ یہ قدم قدم پر جو آپ کو غلامی کے آثار نظر آتے ہیں، ذہنی غلامی، فکری غلامی، سیاسی غلامی، معاشی غلامی، علمی غلامی، یہ سب غلامی ہے۔ فکر لے رہے ہیں غیروں سے، علم لے رہے ہیں غیروں سے،
سیاسی فلسفہ لے رہے ہیں غیروں سے، اسلام لے رہے ہیں غیروں سے، نظریات لے رہے ہیں غیروں سے، افکار لے رہے ہیں غیروں سے، معیشت لے رہے ہیں غیروں سے، امداد لے رہے ہیں غیروں سے، سب کچھ لے رہے ہیں غیروں سے۔ اور جو رحمت للعالمین بن کر آیا تھا، جس کے دستے مبارک میں کائنات کے خزانوں کی کنجیاں ہیں، کائنات کا ہر خزانہ جس کی ٹھوکر سے ابلتا ہے، عرب کے بدو جس کی جوتیوں کے صدقے میں سرمایہ دار بنے بیٹھے ہیں، آج بھی 1400 برس کے بعد بھی اس سے کوئی نہیں مانگتا، اس کے قریب جانے سے منع کرتے ہیں۔ یہ اطاعت ہے۔ یاد رکھو، ایک بات اور کہتا جاؤں چلتے چلتے، اطاعت بھی نسلوں میں آتی ہے اور بغاوت بھی نسلوں میں آتی ہے۔ جہاں نسلوں میں اور خون کی شرافت میں اطاعت رسول کے ذرات موجود ہیں، وہاں اگر مکے مدینے نہ بھی جا سکیں تو نام محمد پر دل جھک جاتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دل جھک جاتا ہے۔ ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھ کر بھی ہم تصور میں روضہ رسول کو چوم لیتے ہیں۔ نسلوں میں اطاعت آ رہی ہے، اور جہاں نسلوں میں بغاوت ہو وہاں رسالت کے پہلو میں رہ کر بھی، وہاں نبوت کے نزدیک رہ کر بھی روضہ رسول پر جانے کی توفیق میسر نہیں آتی۔ خدا نیتیں دیکھ کر اقدامات کو سلب کر لیتا ہے، توفیقات کو سلب کر لیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ہم ہزاروں میل کے فاصلے پر بیٹھے ہیں، تب بھی احترام رسالت ہمارے پیش نگاہ ہے، تب بھی پاکستان کے مسلمان ساری دنیا کے مسلمانوں سے سچے اور اچھے اور پکے مسلمان ہیں۔ پاکستان میں جو اطاعت رسول کا جذبہ ہے، پاکستانی مسلمانوں میں جو اطاعت رسول ہے، جو ان کے یہاں عظمت رسول کا احساس ہے، وہ دنیا میں کسی مسلمانوں میں نہیں میسر آتا۔ ہم ہزاروں میل دور بیٹھ کر بھی روضہ رسول کو تصور میں چوم لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ روزے کی جالی کو چوم لیا۔ تو یہ نسلی بد نصیبی ہے نا، نسلی بد نصیبی کہ دنیا رسول کی قربت میں رہ کر بھی روضہ رسول کو چومنے سے محروم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شرافتیں نبی کے نزدیک ہونے سے حاصل نہیں ہوا کرتی، شرافتیں ظرف کی بنیاد پر حاصل ہوا کرتی ہیں، شرافتیں خون کی بنیاد پر حاصل ہوا کرتی ہیں، شرافتیں حسب و نسب کی بنیاد پر حاصل ہوا کرتی ہے۔ اطاعت رسول اگر کر لیتے مسلمان تو صرف 50 برس کے بعد یزید کی اطاعت نہ کرتے۔ کس حیثیت میں مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں تاریخ کے طالب علم ہونے کے سے الجھتا ہوں، آخر کیا خصوصیت تھی یزید میں، کم وقت میں؟ ہے سوچو، غور کرو، کیا کوئی صورت اچھی تھی کم وقت کی، کوئی شکل اچھی تھی، کوئی سیرت اچھی تھی، کوئی ایمان اچھا تھا، کوئی ایقان اچھا تھا، کوئی نمازی تھا، کوئی غازی تھا، کوئی مجاہد تھا، کوئی پرہیزگار تھا، کوئی انسان تھا، آدمی تھا، بندہ تھا، بندے کا پتر سی، آخر تھا کیا؟ کچھ کو پتا ہے نا، کچھ تھا کیا؟ کچھ بھی نہیں، لیکن سب اطاعت کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، ذہنی گراوٹ کا اندازہ کریں، صرف نصف صدی گزری ہے رسول کو اور یزید کی اطاعت کی جا رہے ہیں۔ وجہ صرف یہی کہ لوگوں کو اطاعت رسول کا مفہوم سمجھایا ہی نہیں گیا، نسلوں کو عادی کر دیا گیا کہ وہ اطاعت رسول کے فلسفے کو سمجھ ہی نہ سکیں، اس لیے وہ یزید کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، مروان کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، متوکل کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، ہارون کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، مامون کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، مہدی عباسی کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، ہادی عباسی کی بھی اطاعت کر رہے ہیں، جو گرے سے گرا گندے سے گندا بادشاہ آیا سب کی اطاعت کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہارون مامون کی اطاعت کر رہے ہیں اور رسول کا بیٹا امام رضا بیٹھا ہوا ہے، اس کی اطاعت نہیں کرتے، اپنے وقت کے محمد کی اطاعت نہیں کر رہے، اپنے وقت کے یزید کی اطاعت کر رہے ہیں۔ وجہ ذہنوں کو اس حد تک زنگآلود کر دیا گیا تھا کہ یزید تخت پر بیٹھا ہے، شام کے تخت پر بیٹھ کر یزید کہہ رہا ہے کوئی نبی نہیں آیا تھا، اشعار شتہ اس کے موجود ہیں، عربی ادب کا سرمایہ مسلمانوں کے یہاں ہے یہ اشعار،
लानत ज़दा अशार, उसका शेर है ये। कोई नबी नहीं आया था, कोई वही, कोई खबर नहीं आई थी। ये बनी हाशिम का एक ढोंग था जो उन्होंने इख्तिदार हासिल करने के लिए रचाया था। पूरा आलमे इस्लाम खामोश था और यजीद खुलकर इनकारे नबूवत कर रहा था। सब के सब इताअते यजीद में इतने गर्क हो चुके थे कि किसी को यह होश ही नहीं था कि यजीद कह क्या रहा है। ऐसे में वो उठा कि जो मोहम्मद से मिन्नियत की मंजिल पर था, जो अपने वक्त का मोहम्मद था, उसने ये कहकर मदीना छोड़ दिया कि हम यजीद तुझे मनमानी करने नहीं देंगे। हमारी जिंदगी में तुझे किस अहमक ने यह बता दिया कि रसूल का कोई वारिस नहीं होता? तूने रसूल को लावारिस समझकर इनकार रिसालत किया है, इनकार वही किया है, इनकार कुरान किया है। हम इतनी कुर्बानियां देंगे नबूवत की बका के लिए और नबूवत की जिंदगी के लिए और नबूवत की हयात के लिए कि कायनात फिर उन कुर्बानियों को मिलकर भी नहीं दे सकेगी, मुकाबला भी नहीं कर सकेगी। हम अली अकबर की जवानी देंगे, असगर का बचपन देंगे, कासिम के लाश के टुकड़े देंगे, और मोहम्मद की नौजवानी देंगे, बहन की चादर देंगे, बेटी के बुंदे देंगे, अपना सर देंगे, अब्बास का बाजू देंगे, नबूवत बचा लेंगे। ये है तारीख। अभी मैंने मसाइब शुरू नहीं किए, ये मैं आपको तारीख का पस मंजर बता रहा हूं। और दोस्तों, एक नारा शाम के महल से उठा कि नबी नहीं था। हुसैन ने कहा नबी था, नबी है, नबी रहेगा। मुसलमानों, 1408 हिजरी के मुहर्रम में अपने इंसाफ से मुझे बताओ किसका नारा चल रहा है कोई मुसलमान जो ये कहे कि नबी नहीं था? कोई मुसलमान नहीं। सब यही कह रहे हैं ना, नबी था, नबी है, नबी रहेगा। तो हुसैन का नारा चल रहा है ना, हुसैन का नारा चल रहा है ना। ये नारा हुसैन ने लगाया था ना, और तो किसी ने नहीं लगाया। इस नारे में हुसैन का कोई शरीक नहीं है। याद उसको सोच समझ। हुसैन ने कहा था कि नबी था, नबी है, नबी रहेगा। बात किसकी चली? ये मत देखो कि सर किसका कटा, ये देखो कि बात किसकी चली, और फिर फैसला करो कि कौन जीता कौन हारा। अगर माज़अल्लाह कोई मोहम्मद अरबी का नाम लेने वाला ना होता, अगर कोई नबी का कलमा पढ़ने वाला ना होता, अगर मस्जिदें ना होती, अगर गुलदस्ता अजान में अजान की नारे ना होते, अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाजें ना होती, तो फिर मैं ये कहता कि यजीद जीत गया। और अगर करिया करिया, गांव गांव, एक एक जगह में मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेने वाले मौजूद हैं, तो तस्लीम करो कि यजीद हारा, हुसैन जीता। कल इसकी तफसील अर्ज करूंगा हुसैन किस माना में जीता, मगर एक बात जरूर अर्ज करूंगा, हुसैन जीता। और जीतने के बाद शिकस्त व फतह के मयार हुसैन ने बदल दिए। हुसैन ने बताया कि अक्सरियत को अक्सरियत से नहीं, अक्सरियत अकलियत पर गालिब आ जाए तो इसका मतलब यह नहीं है कि अकलियत हक पर न थी। हम 72 नफूस लेकर यजीद की अक्सरियत से टकरा जाएंगे और तारीख के मौर्रिख को यह लिखने पर मजबूर करेंगे कि जिस तरह 72 लड़े, कोई नहीं लड़ा। हुसैन एज ए कमांडर, हुसैन एज ए सिपह सालार। मुझे बताइए, दुनिया में कोई कमांडर और कोई फौज ऐसी नहीं है जिसे उसका कमांडर एक रात पहले मरने का यकीन दिला दे और उन फौजियों के हौसले पस्त ना हो। यानी सारी फौजें लड़ती हैं फतह की उम्मीद में, लेकिन ये अजीब कमांडर है जो कह रहा है मरना है और कोई नहीं जाता। रिकॉर्ड करो इस बात को जो कहने जा रहा हूं। दुनिया का वाहिद कमांडर है जो कह रहा है मरना है, चले जाओ, जिंदगियां बचाओ, तुम्हारी जन्नत की भी जमानत लेता हूं, यहां तक मेरे साथ आए हो, 9 मुहर्रम तक मेरे साथ हो, जमानत लेता हूं, इसका सिला जन्नत है, जाओ। तो दोस्तों, इंसान
جو بھی نیک کام کرتا ہے جنت کے لیے کرتا ہے نا, شہید بھی ہوتا ہے تو جنت کے لیے ہوتا ہے نا. حبیب ابن مظاہر کی قیادت میں اور مسلم ابن اوسجہ کی قیادت میں سارے انصار حسینی خیمہ حسین پر حاضر ہوئے, تلوار حسین کے قدموں میں ڈال کر جنت کا فلسفہ بتایا ہے تمام مسلمانوں کو. حسین ہم نہیں جانتے کہ جنت کیا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ زندگی کیا ہے, ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جنت تیرے قدموں میں رہنے کا نام ہے, زندگی تیرے نام پر قربان ہونے کا نام ہے. بھائی جنہیں زندگی بھی مل رہی ہو, جنہیں جنت بھی مل رہی ہو, وہ پھر بھی حسین کو نہ چھوڑیں اور کہیں نہیں ہمیں مرنا ہے. شب عاشور ایک جملہ کہہ دیا بی بی زینب نے. شب عاشور کے مسائل نہیں پڑھنا, ایک جملہ بتا رہا ہوں. شب عاشور ایک جملہ کہہ دیا شہزادی زینب نے, بھیا میں دیکھ رہی ہوں کہ یزید کی فوجوں پر فوجیں آ رہی ہیں, ہمارا کوئی مددگار نہیں, ہمارا کوئی نہیں جو ہماری مدد کے لیے بھی آ جائے. بھیا اپنے جو ساتھی ہیں ان کا امتحان بھی لے لیا, یہ ثابت قدم بھی رہیں گے. یہ آواز کسی طرح پہنچ گئی ہے حسین کے ساتھیوں کے کان میں, تو بی بی زینب کے خیمے پر آ کر اپنی داڑھیوں سے زینب کے خیمے کی دروازے کی جھاڑو دے کر کہتے ہیں شہزادی اگر یقین نہیں آتا تو اپنے بھائی عباس کے ہاتھ میں تلوار دے دے, وہ ہماری گردنیں کاٹ کر تیرے قدموں میں ڈالتا رہے. جزاک اللہ. اور مولا تو نے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, حفظ و امان میں رہو مولا کے. بی بی زینب کہتی ہیں بھیا ہمارا کوئی مددگار نہیں, کوئی نہیں آتا ہماری مدد کو, کوئی ہماری مدد کو نہیں آتا. حسین کی زبان سے ایک لفظ نکلا, زینب ہوتے ہیں بے اصولوں میں کچھ بااصول بھی, کانٹوں کی گود میں نکل آتے ہیں پھول بھی. حسین کی زبان سے نکلا ہوا لفظ حر کا مقدر بن گیا. ادھر صبح عاشور نمودار ہوئی عزیزوں, ادھر ایک جملہ سن لو. حر نے غلام کو طلب کیا, نماز کے لیے پانی مانگا, وضو کرنے بیٹھا, خیمے کی پشت سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی, حر میرے بچے پیاسے مر رہے ہیں اور تو پانی زمین پہ بہا رہا ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں 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 یہی حق ہے. حر نے ادھر ادھر دیکھا, حر نے دائیں بائیں دیکھا, آواز دینے والا نظر نہیں آیا. سوچا شاید میرا وہم, بہت رو گے, بہت پرساد ہوگے, بہت ماتم کرو گے. جب اتنے برے حالات میں گھروں سے نکل آئے ہو تو پھر فاطمہ زہرا کو اس کے اجڑے ہوئے گھر کا پرساد ہو. زینب یہ کہتی ہے میرے بھائی کا ماتم ایسے کیا کرو جیسے کوئی ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کا ماتم کرتی ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. حر نے دوبارہ وضو کرنا شروع کیا. ایک جملے کے لیے سارے مسائل پڑھوں گا, ایک جملہ کہنا ہے. اگر ادا کر سکا اور مولا نے میرے سینے میں طاقت دی تو گھروں تک روتے ہوئے جاؤ گے. ایک ہی جملہ کہنا ہے مجھے اور وہ جملہ سمجھ لینا تمہارا کام ہے. ایک مرتبہ حر پھر وضو کرنے میں مصروف ہوا, پھر کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی. اب اس نے جملہ بدلا تھا. اس بی بی نے کہا حر حر میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اور میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ اب حور سمجھ گیا کہ کس کی آواز ہے. وضو کو معطل کیا, خیمے میں آیا, بھائی کو بلایا, بیٹے کو بلایا, غلام کو بلایا, اپنے فیصلے سے آگاہ کیا. بھائی تو چلا جا, بیٹے تو ماں کے پاس جا, غلام تو آزاد ہے. سب نے کہا آپ کہاں جا رہے؟ کہا میں جا رہا ہوں حسین کی خدمت میں. کہا میں جا رہا ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ ہے حسین کا معجزہ. کہا میں جا رہا ہوں حسین کے قدموں میں, حسین کی خدمت میں. حر کا جوان بھائی کہتا ہے بھیا کیا میری جوانی عباس کی جوانی سے زیادہ پیاری ہے؟ حر نے مرحبا کہا, حر نے مرحبا کہا, حر نے مرحبا کہا. بھائی کو کلیجے سے لگایا. حر کا بیٹا بڑے سکون سے جملہ کہوں گا, بڑے سکون سے. حر کا جوان بیٹا کہتا ہے بابا
کیا میں علی اکبر پر قربان ہونے کے قابل نہیں ہوں؟ کیا میں اکبر پہ قربان ہونے کے قابل نہیں ہوں؟ حر نے سینے سے لگایا، بیٹا ہم تو تمہارا امتحان لے رہے تھے۔ ایک مرتبہ حر نے انگڑائی لے کر کہا، اپنے غلام کو دیکھا، جا تجھے حسین کے صدقے میں آزاد کیا، غلام تو آزاد ہے۔ غلام ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے، اچھے آقا ہو، ساری عمر کی خدمت کا یہ صلہ دے رہے ہو، جب تک جہنم میں رہے مجھے ساتھ رکھا، اب جنت میں جا رہے ہو تو اکیلے جا رہے ہو۔ عزادارو سن سکو تو وہ جملہ سن لو جو